اب اس میں تھوڑی سی ایک جس کو میں کہوں گا تعطل آ گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انکار کر رہے ہیں، انکار سخت لفظ ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن ہچکچاہٹ ہے، تھوڑا سا تردد ہے، ان کے کچھ تحفظات ہیں. وہ تحفظات انہوں نے انتظامیہ کے سامنے بھی رکھے، وہ انہوں نے جرگے کے سامنے بھی رکھے. بہرحال ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک، یہ میں حکومتی نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی. اس لیے کہ سڑک کی بندش کی وجہ ہی وہاں پر لڑائی کی اور جو ایک دوسرے پر فائرنگ اور حملوں کی وجہ ہے. اور اگر سڑک کھول دی جاتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ فوری طور پر پھر کوئی حادثہ ہو جائے، پھر کوئی واقعہ ہو جائے اور ایک بار پھر خون ریزی کا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے. تو اس بار یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، یہ ایک ڈٹرمنٹ ڈیسیجن ہے کہ ہم اسلحہ واپس کروائیں گے، سرنڈر وہ رضامندی سے کریں گے اور بنکرز کا خاتمہ کریں گے. بنکرز کو ہمارے قبضے میں نہیں دیں گے بلکہ خاتمہ کریں گے، تباہ کریں گے، ڈسٹروائے کریں گے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایف سی، پولیس، خیبر پختونخوا حکومت کی جتنی بھی عملداری میں جو بھی ہمارے علاقے آتے ہیں اور جو بھی ادارے آتے ہیں، ان کو پھر یہ ہدایت ہے کہ وہ وہاں پر لا انفورس کریں گے اور کسی صورت کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان میں جہاں بھی وہ لوگ ہیں جو کرم کے اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنے رہنماؤں پر، اپنے قبائلی جو ان کے رہنما ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان سب کو سے مطالبہ کریں کہ وہ اس مطالبے پر، یا یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے حکومت کی طرف سے کہ اسلحہ فوری طور پر سرنڈر کیا جائے، اس پر عمل کریں، ورنہ یہ معاملہ طویل ہوتا چلا جائے گا. اور جو لوگ عام عوام جو ہے وہ دونوں طرف سے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے پشتون ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تکالیف کم ہو سکتا ہے بعض لوگ تحفظات رکھتے ہوں، ہمیں ان کے تحفظات کا احترام ہے، لیکن ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ فارمولہ دیں گے ان کو کہ جس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ عوام کی تکالیف ختم ہو. باقی جہاں تک ہماری طرف سے اقدامات کا تعلق ہے، مکمل طور پر جیسے وزیر صحت صاحب نے فرمایا، میڈیسن کا کوئی ایشو نہیں. ابھی جیسے ہم بات کریں، ایک ہمارے MI-17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے اور وہ آج سدا جا رہا ہے. ہم سدا اور پاڑا چنار دونوں علاقوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ زخمیوں کی فہرستیں بھی ہم نے دی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے، جن کا وہاں پہ کچھ کو نکالا جا چکا ہے، کچھ کو نکالنے کی کوشش کریں. لیکن ایک چیز ہے، زخمیوں کے نکالنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، رات کو بھی دن کو بھی تیار ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر بندش کی وجہ سے ان کو بائی لینڈ ایئرپورٹ تک لایا نہیں جا پا رہا. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا جا سکے، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں اور وہاں پر اسی کشمکش کی وجہ سے تھوڑا پرابلم بنا ہوا ہے لینڈ روٹ کو استعمال کرنے کا. تو ایک ہم یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خوراک کا بھی وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. تقریباً 27,000 میٹرک ٹن ہمارا وہاں پر غلہ موجود ہے اس علاقے میں، جس میں سے 2,000 ٹن کے قریب وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات کے مطابق عوام کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے. وہ وہاں پر موجود ہے. جن لوگوں کو بھی غلے کی ضرورت ہے وہ وہاں مل رہا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں، عوام مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں ان مشکلات کا احساس ہے. لیکن جو ان کے رہنما ہیں، ان پر بھی ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، عوام کے مفاد کے خیال کرتے ہوئے اس مطالبے کو مانیں کہ بھاری اسلحہ سرنڈر کیا جائے گا. جیسی کیا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ باقی مسائل حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. تاریخ ہے کہ کرم میں ایسے فسادات جب برپا ہو چکے ہیں تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے یا 2-3 دن کے بعد یہ لوگ دوبارہ آپس میں مل بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے غم اور شادی میں جایا کرتے تھے. اس بار یہ مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوشش حتمی طور پر میری یہ کوشش ہے اور بار بار میں جب بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں ناصر صاحب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی فریق پر الزام نہ لگاؤں، کوئی ایسی بات نہ کروں، کیونکہ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرا کام ہے، میں اس کمیٹی کا کنوینر ہوں جو کہ دونوں فریقین میں راضی نامے کی کوشش کر رہی ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کروں جس سے تلخی پیدا ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً دونوں طرف سے ایسی قوتیں بالکل شاید ایکٹیو ہیں
کہ جو معاملے کو طول دے رہی ہیں. شاید ان کا مفاد اس میں ہو, لیکن بہرحال عوام کا مفاد اس میں نہیں ہے, چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں, چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں, چاہے وہ پاڑا چنار کے رہائشی ہیں, چاہے سدہ اور کرم کے دیگر علاقوں کے رہائشی ہیں. اس میں کوئی اپر اور لوور کرم کی بھی تفریق نہیں ہے. کرم کا پورا ضلع جس میں 3 تحصیلیں ہیں, اپر, لوور اور سینٹرل, تینوں ہمارے پاکستان کی تحصیلیں ہیں, ضلع ہے, عوام ہے, ہم سب مسلمان پاکستانی اور پشتون ہیں, اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. آپ یقین کریں, کل میں نے کچھ تصاویر کچھ خواتین کی دیکھی جو زخمی ہیں. آپ یقین کریں, میں نے اسی وقت سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی, میں نے جتنے بھی متعلقہ لوگ تھے ان سب کے ساتھ بات کی کہ کسی صورت بنائی جائے تاکہ ان کو ہم نکال کر یہاں علاج کے لیے لا سکیں. تو تکلیف کا ہم سب کو احساس ہے, لیکن یہ متحارب فریقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ان کو تشدد پر اکسا رہے ہیں, جو لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں, ان کو دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں, چاہے وہ تقاریر کے ذریعے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں, میرے خیال میں اس کا تدارک ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. ان کو وہاں پہ خود بھی روکیں کہ مزید نفرتیں نہ پھیلاؤ, معاملے کو ختم کرو. بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ پہلے طویل المدتی یہ پرابلم نہیں تھا, وقتی طور پر ہوا. آپ کو پتہ ہے 2008 میں مری معاہدہ بھی ہوا, کیونکہ 2007 میں بہت شدید قسم کے فسادات ہوئے تھے. 2008 میں مری معاہدہ ہوا, ٹھیک ہے, اس پر منوان عمل نہیں ہو سکا. اس میں کچھ حکومتوں کی لاپرواہیاں تھیں اور کچھ جو ہے وہ متحارب فریقین کے بھی آپس میں شاید اس پر پھر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا, کئی چیزوں پہ ان کو اختلافات تھے. تو یہی وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج وہ علاقہ اس آگ میں جل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی یقیناً ہے, لیکن ہم اپنے طور پر کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا چاہتے جب تک ہم ان لوگوں کی مرضی کے مطابق فارمولہ ہمارے سامنے آئے اور اس پر ہم عمل کریں. 29 بچے مرے ہیں تو اس میں ادویات کی کمی کا یہ معاملہ ہے مفتی صاحب کے. میرے خیال میں ہم نے اس میں معلومات کیے ہیں, 4 بچے اس میں ایکسیڈنٹ میں ہیں, ان کے لیے ادویات نہیں تھی جو ایمرجنسی میں ادویات چاہیے ہوتے ہیں. یہ اس فائرنگ والے واقعے اور جھڑپوں کے بعد ہے. جھڑپوں میں تقریباً وہ جو مین اسپتال ہے وہاں پر 8 بچے لائے گئے تھے, وہ فوت ہوئی. اس میں 4 بچے ایکسیڈنٹ کے ہیں, 7 بچے جن کی پیدائش کے وقت ان کی موت ہوئی ہیں, ادویات نہیں تھی ان 2 مہینوں میں. 7 بچے یہ اس طرح تھے. اس کو ہم نے اس طرح بریک وائز کیا ہوا, ان کے پاس ادویات واقعی میں نہیں تھے. جو ایک جو لیٹر ہے اس کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں, دوسرا انہوں نے لیٹر بھیجا ہوا تھا 10 دن پہلے, ان کو ادویات میرے خیال سے کل ان کو ملی ہوئی ہیں. تو یہ ادویات تو تھے نہیں. یہ خبر اس طرح کی چل رہی تھی میڈیا پہ کہ ادویات پہلے سے وہاں پر کمی تھی اس کی. 7 بچے صحیح, ٹھیک ہے, اس طرح ہے نا کہ یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئے, تو میرے پاس سارا لسٹ پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جس ٹائم سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے, پہلے بائی روڈ تھے, جب روڈ بند ہو گئے اور سپلائی میں تھوڑا سا ایشو آیا تو پھر بائی ہیلی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا ہیلی دے کر وہ سارا لسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس ٹائم جس ڈیٹ ہم نے میڈیسن پہنچائے اور کدھر پہنچائے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مطلب ہے کہ چل رہا تھا کہ اموات بچوں کی ہوئی ہے اور وہ بھی میڈیسن کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئی ہے, جس میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک جو واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج شیئر کیا گیا اور اس میں یہ کہا کہ میں پلانا ہاسپٹل کا MS ہوں اور میرے ہاسپٹل میں ادویات نہیں ہے. جب ہم نے ان سے رابطہ کیا, جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ ادھر ہماری ٹیم بھی آج بھی ہم نے اپنی ایک ٹیم بھیجی ہے تاکہ ادھر چیک کر سکے کہ ہمارے BHOs میں THQ لیول پہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے کہ ان کو وہ چیک کر لے کہ آیا ادھر واقعی جو ہم میڈیسن بھیج رہے ہیں وہ ادھر موجود ہے کہ نہیں ہے. ہم نے ایک پورٹل بھی بنوایا ہوا ہے, وہ اس پورٹل کے تھرو اگر میں فرض کرے 4 کروڑ کا میڈیسن میں نے ادھر بھیجا ہے تو اس پورٹل کے تھرو مجھے یہ بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ یہ میڈیسن اس کلائمیٹ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں اور آپ نے یہ میڈیسن ادھر پرووائڈ کرنے, تو ہم نے وہی میڈیسن ادھر پرووائڈ کی تاکہ یہ والا ایشو بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ کوشش کریں مزید بھی, اور میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ کم از کم یہ جو آپ لوگ تو ہمارے آنکھیں ہیں, لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو کم از کم حقیقت کو جو ہم کر رہے ہیں, جو کوشش خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لمیٹڈ وسائل میں کر رہی ہیں, تو اس کو کم از کم لوگوں کے سامنے لے آئے کہ ہم کون سی طریقے سے یہ جو اپنی عوام ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پرائیورٹی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا
اس پہ اگر میں یا ہم کوئی کمپرومائز کریں تو اس میں ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا ہم جنت جائیں گے یا ہم جہنم جائیں گے. تو اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمارے بچے ہیں, ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے, ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے. اگر وہ ادر کوئی, جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ انجرڈ بندوں کو ریسکیو کیا تھا, اور انشاءاللہ اگر ہمیں ایسی بھی رپورٹ ملی کہ کوئی انجرڈ ادھر پڑا ہے تو ہم اس کو بھی ریسکیو کریں گے. تو ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ بتائیں, لیٹسٹ اعداد و شمار کتنے ہیں زخمیوں کے اور اموات کے؟ باقی آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر حکومتی ریٹ قائم کرنے میں کہاں پر مشکلات ہے کہ مطلب ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے, سڑکیں بند ہیں, لوگوں کو تکلیف؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں میرا سوال شاید میں وضاحت شاید نہیں کر سکا. میں نے تو کہا حکومت کی ریٹ تو ہے, ہماری ریٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے. آپس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی بھی ہم نے بند کروا دی ہے, تو ریٹ ہی قائم کی ہے. میں خود کرم گیا تھا جیسے یہ واقعہ ہوا 21 نومبر کو یہ سڑک کانوائے پہ حملہ ہوا تھا, اور 23 نومبر کو میں وہاں تھا. 22 کو جانا تھا لیکن 22 کو وہاں سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی, کیونکہ راستہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا ان کو سیکیورٹی کا ایشو تھا, ہمیں کلیئرنس نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد جیسی کلیئرنس ملی تو اگلے دن آئی واز دیئر, کرم میں تھا. اپنے سارے میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, میرے ساتھ انسپیکٹر جنرل پولیس بھی تھے, اور افسران بھی تھے, کمشنر کوہاٹ بھی تھے, RPO کوہاٹ تھے, اور ساتھ میں ہمارے آفتاب عالم صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی ساتھ تھے. ہم سب وہاں گئے, ہم نے وہاں لوگوں سے بات کی اور ہم نے فوری طور پر سیز فائر کروایا. 7 دن کے لیے سیز فائر ہوا. اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے اہل سنت سے ملاقاتیں کی, ان سے 7 دن کا کروایا, اور اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوا 10 دن تک. اور فوری طور پر پھر ہم نے جرگہ بلوایا کوہاٹ میں. کوہاٹ کا جو جرگہ ہوا اس میں چیف منسٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں پر ان کو ہم نے دوبارہ سے ایکٹیویٹ بھی کیا, اور سیز فائر پھر اب انڈیفینٹ ہو گیا ہے. تو سیز فائر بھی قائم ہے. اگر کہیں اسپوریڈک کوئی ایک آدھ کسی گاؤں میں, دیہات میں, دور دراز علاقوں میں کہیں ایک جھڑپ ہو جاتی ہے, اس کا میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتی. یقیناً لوگ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں, اور بعض شرپسند بھی ہوتے ہیں, وہ خواہ میں بھی لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں, ہو جاتی ہے, لیکن فوری طور پر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. کل ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ ایک علاقے میں ایک جھڑپ ہوئی ہے, وہ کوئی 15-20 منٹ کی لڑائی ہوئی ہے, اس کے بعد فوراً انٹرونشن کر کے اس کو روک دیا گیا. تو یہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں, ہم نے مینیج کیا ہوا ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ مضبوطی سے قائم ہے, ہماری تمام انتظامیہ وہاں موجود ہے. جو پرابلم ہے وہ راستے کی بندش ہے, اور وہ میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتا دیا کہ راستہ آج کھل جائے گا. ابھی ایز وی اسپیک 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم راستہ کھولنے کی پوزیشن میں ہیں, اگر اسلحہ سرنڈر کرنے کی گارنٹی ہمیں دی جائے. جب تک اسلحہ ہوگا لڑائی ہوگی, اب پھر جب لوگ جائیں گے اس راستے پہ, پھر کسی کو گولی مار دی جاتی ہے, کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر منسٹر صاحب کیا کہیں گے, کب تک ٹائم دیں گے آپ؟ کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, روڈ بند ہے, اور آپ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ مذاکرات کرے, بیٹھے آپس میں روڈ کھلوائے. آخر ایک ٹائم ہوگا, 1 مہینہ اور دیا جائے گا, 2 مہینے اور دیے جائیں گے, کب آپریشن؟ نہیں دیکھیں, نہیں دیکھیں, جو مورچے بنے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, آپریشن کی بات میں نہیں کروں گا. کارروائی ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے جرگہ کو جتنا بھی ان کے ساتھ ہم ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جتنا موقع ان کو دے سکتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو دیں, کیونکہ وہ عوام ہی کے نمائندے ہیں, عوام ہی کی طرف سے آئے ہیں, اور دونوں فریقین کو, اور دونوں طرف جو قبائل ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, اور جو مذہبی گروہ ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو میکسیمم ٹائم دے رہے ہیں. ابھی تقریباً آج 10واں دن ہے, کچھ دن اور ان کو دیتے ہیں, جب وہ ہمیں خود کہہ دیں کہ جی اب ہم راضی نامے کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہ شرائط جو ایگریمنٹ میں ہوئے ہیں ان کو ہم ایگری کرتے ہیں اور اسلحہ سرنڈر کرتے ہیں, اسی دن مسئلہ حل ہو جائے گا. بنیادی طور پر جو پرابلم ہے وہ روڈ کی بندش ہے, اور روڈ کی بندش ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. اس لیے دینا چاہیے تاکہ وہ اتمام حجت بھی ہو, اور ان کی بھی تسلی ہو کہ ان کو جتنا ٹائم وہ چاہ رہے تھے ان کو دیا گیا. رہ گئی بات پھر کارروائی کی, تو حکومت بالکل کارروائی کرے گی. ہم کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ہم کارروائی کریں گے. یہ اور بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوز آف فورس, طاقت کا استعمال ہم کم سے کم کریں, کیونکہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ہم نہیں چاہتے کہ مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوں. لیکن اف گیون نو چوائس تو پھر ہمارے پاس یہ واحد راستہ ہے. لیکن ہم ابھی کوشش یہ کریں کہ وہ والنٹیرلی, رضاکارانہ طور پر اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا طویل المدتی ہم حل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دن کے لیے مسئلہ ختم ہو, جیسے ناصر داوڑ صاحب نے کہا کہ چند دنوں کے لیے تو صلح ہو جائے, سیز فائر ہو جائے, اس کے بعد پھر کوئی پنگا ہو جائے, پھر لڑائی ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں اس کا اب دائمی حل نکلے, کیونکہ بہت ہو گیا. یہ کوئی چوتھی نسل کی لڑائی ہے. آپ کو میں صرف اتنا ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کہ 1890 سے یہ مسئلہ شروع ہے وہاں پر. 1906 میں وہاں فسادات ہوئے, 1940s میں, 1940 کی دہائی میں وہاں پر فسادات ہوئے, اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہوئے. تو یہ ہو رہا ہے.
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں فریقین کے لیے یہ مناسب موقع ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بس اب ختم کریں اور مری معاہدے کے تحت اور جو اس کے بعد دیگر معاہدے اور انڈرسٹینڈنگز آپس میں ہوئی ہیں ان کے تحت ایک نیا سوشل کانٹریکٹ آپس میں ڈیسائیڈ کریں تاکہ حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کروائے اور کام جو ہے لوگوں کی خواہش اور منشا کے مطابق ہو۔ سے ہم کس بات کو رپورٹ کریں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہے، دوسری جانب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مقصد 15 منٹ اگر لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی مقصد وہاں پہ میزائل کا استعمال ہو رہا ہے نا، تو کتنا نقصان وہاں پہ ہو رہا ہے۔ سیکنڈ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انتظامیہ کی ریٹ قائم ہے، دوسری طرف اگینسٹ آپ کر رہے ہو کہ وہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ موجود ہے، تو انتظامیہ کی ریٹ کہاں پہ موجود ہے؟ کیونکہ وہ قبائلی علاقہ نہیں ہے، سمجھتا ہے وہاں پہ اسلحے پر پابندی ہے۔ تو کس بات پہ ہم یقین کریں اور کس بات کو ہم رپورٹ کریں؟ آپ وہی رپورٹ کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے، اور بڑے سادہ الف نہیں میں نے دو باتیں نہیں کی، آپ شاید سمجھ دو باتیں رہے ہیں، میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے نا، ورنہ آج ہم بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس یہ پچھلے 1 گھنٹے سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرابلم ہے، قبائلی علاقہ تھا، قبائلی وہاں کا ماحول ہے، قبائلی نظام ہے، ابھی بھی لوگوں کا سوشل جو نظام ہے وہ قبائلی بنیادوں پر ہے، اور وہاں پر ایک فرقہ وارانہ مسئلہ موجود ہے۔ میری حکومت میں نہیں بنا کہ آج جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہم نے یہ مسئلہ بنایا، آج بنا ہے، یہ پچھلے 110 سال سے وہاں پہ یہ پرابلم ہے، بلکہ 130 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس مسئلے میں یقیناً ٹرائبل ایریاز میں اور ان علاقوں میں اسلحہ لوگوں کے پاس ہے، پھر جب متحارب گروہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، اسلحہ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی سرحد تھی، ابھی وہاں پر فینسنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو فینسنگ نہیں تھی، تو یہ مسائل وہاں پر موجود ہیں، اسی لیے تو ہم یہ سارا ان کو بٹھایا ہوا ہے کوہارٹ میں، اور اسی لیے تو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ریٹ ہے، میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ ہے، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ آپ کے پاس ہے واپس کرو۔ یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے اعلان کر دیتی ہے کہ جی آپ آئیں اپنے آپ کو رجسٹر کریں جو انلیگل ہیں، تاکہ ہم آپ کو لا کے انڈر لا سکیں۔ انلیگل ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی ایسا سینیٹائز معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز غیر قانونی کسی جگہ نہ ہو۔ وہ اللہ کی سلطنت میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی موجودہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ہمارے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے حکومت اپنی طاقت کا، لیکن طاقت سے پہلے اپنے جو ایک مدرلی فگر ہے، فیس ہے حکومت کا، ہم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو دوائیاں بھی پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے مریضوں کو بھی ایویکویٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں، ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرے، آپ والنٹیریلی یہ جو آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو آپ واپس کریں۔ جب یہ واپس ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، وہاں کے عام عوام کو ہو رہا ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں چاہے اہل سنت ہیں، کیونکہ میزائل جب آ کر گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس گاؤں پہ گر رہا ہوں اس میں اہل تشیع کتنے اور اہل سنت کتنے۔ گولی جب چلتی ہے تو وہ شیعہ اور سنی کا فرق پوچھ کے نہیں آتی آپ کو، وہ آپ کی جسم میں گھستی اور آپ کو زخمی اور یا مار دیتی ہے۔ تو اس لیے میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کا پرابلم ہے۔ حکومت آپ کے لیے کھڑی ہے، ساتھ ہے، ہماری وہاں پر پولیس بھی ایکٹیو ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ایکٹیو ہیں، سب کچھ اسی طرح ہے، لیکن یہ ایک چونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو اگر اسلحے کا وہاں پر والنٹیریلی ہو جائے تو میرے خیال میں کام آسانی سے ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر یقیناً ریاست اپنی ریٹ استعمال کرے گی، ہم پھر بزور قوت استعمال۔ کتنے خاندان متاثر ہے، کتنے گاؤں دیہات متاثر ہے، ابھی جو آئی ڈی پیز بن گئے ہیں وہاں پر جو ریلیز ہے؟ دیکھیں یہ اسٹیٹسٹکس سوال ہے جی کہ جتنے متاثرین ہیں پشاور جو شفٹ ہو چکے ہیں دیگر اضلاع، ان کی رجسٹریشن یا ان کے لیے یہاں پر دیگر اضلاع میں سہولیات وغیرہ کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ویسے تو روٹین میں مختلف لوگ پشاور یا دیگر علاقوں میں جو بڑے شہر جیسے کرم کے لوگ زیادہ تر کوہاٹ میں ہیں، ہاں میں بالکل اس صورتحال کی وجہ سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، پی ڈی ایم اے اس پورے پروسیس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سے لے کے شیئر کر لوں گا کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن اس واقعے کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو کوئی کرائسس سچویشن کہا جا سکے۔ یقیناً وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے جو وہاں نہیں تھے اور یہ فسادات شروع ہوئے اور راستہ بند ہوا تو وہ کوہاٹ میں رہ گئے یا پشاور میں یہاں پر ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اور کچھ وہاں پر رہ گئے ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور اپنے علاقوں میں گئے تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ نوکر پیشہ لوگ ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اس وقت راستے کی بندش کی وجہ سے، لیکن کوئی ایسی بڑی کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے، اور ڈیٹا اگر ایگزیکٹ تعداد ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سے شیئر کروں گا، اس کو وہی مانیٹر کر رہے ہیں۔ شام صاحب یہ بتائیں کہ 1 اکتوبر سے لے کر اب تک
مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور ادویات آپ لوگوں نے کتنی پہنچائی اور زخمی بھی ادھر پھنسے ہوئے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے. بیرسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مذاکرات جاری ہیں لیکن اس مذاکرات اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو عام پبلک جو ہے ان کو بھی اس راستے کی بندش کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے. کیا کہیں گے زخمیوں کی تعداد 1 اکتوبر سے ابھی تک کتنی ہے؟ وہ تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 19 جو انجرڈ پرسن تھے تو ان کو ہم نے ادھر سے ریسکیو کیا. ابھی ہمارے پاس وہ اس طرح کی وہ ریشو نہیں جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ حالات ایسے بھی نہیں ہے کہ ادھر لوگ جو مطلب ہے کہ زخمی پڑے ہیں یا اور ان کو دوائی یا جو چیزیں وہ میسر نہیں ہے. 19 جو انجرڈ پرسن تھے اس کو ہم نے ریسکیو کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہمیں کوئی رپورٹ مل جاتی ہے خدا نخواستہ ادھر کوئی انجری ہو جاتی ہے تو ہم 24 آور تیار ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اگر ان کو پشاور شفٹ کرنا ہے یا ادھر اسی ہاسپٹل میں ان کو ٹریٹمنٹ دینی ہے تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ اور کر بھی رہے ہیں. تو اسی طرح کی ابھی کوئی وہ فگرز میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہمارے پاس جس طرح پہلے میں نے کہا کہ 19 جو انجرڈ تھے اس کو ہم نے ریسکیو کیا. اگر ہمیں جو بھی رپورٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی سوال کی میں سوال آپ سے ہی پوچھنا ہے لیکن صرف وضاحت کرنے دو یار. اس کا سوال کا ایک جملے میں بات کر رہا ہوں. جو آپ نے کہا نا زخمیوں کا جو ہسپتالوں میں آ چکے ان کا تو علاج ہو رہا ہے, ان میں سے جو بہت سیریس ہے جن کا علاج نہیں ہو تو ان کو ریسکیو کیا گیا ہے, مزید بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو بات کی میں نے ایک اور بات کی. اصل میں آپ لوگ میری آدھی بات سنتے ہو پوری سنتے نہیں ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ کل میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے وہیں کے میرے تقریباً روز آفس میں آ رہے ہیں, ہمارے جرگے وغیرہ اور میٹنگز ہو رہی ہیں. انہوں نے مجھے کچھ علاقوں کا بتایا جو پاڑا چنار سے باہر کے علاقے ہیں, دیہات ہیں. وہاں پر کچھ خواتین جو ہے وہ زخمی تھیں. ایک خاتون کے پاؤں میں گولی لگی تھی. اس کا بتا رہے تھے. تو ہم نے ان کے لیے اب بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم کسی ایسے علاقے میں لے آئیں جہاں ہیلی ان کو ریسکیو کر سکے تو ہم ان کو نکالیں گے. لیکن یہ وہ ہیں جو لوگوں کی اپنی انفارمیشن ہے, اس کا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی اسپتال میں نہیں ہے, یہ وجہ ہے. جی اب آپ سوال کریں. دونوں طرف سے فریقین سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بیرونی جو ہاتھ ہے وہ ملوث ہے, اس کے کوئی شواہد ملے؟ دیکھیں اس کے ساتھ جی ایسا ہے کہ آپ ڈیڈ لائن نہیں دی, مہینہ ہو گیا آپ جیسے کہہ رہے ہیں, تو اس میں اگر ڈیڈ لائن دے دیں تو ڈیڈ لائن کے مطابق سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات اس تک چلی جائے گی اور پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چلی گئی. ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اب اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جائے گا تو شاید یہ سجیشن بھی ہے اور سب اچھی بات ہے. بالکل آئی ایگری وتھ یور تجویز جو آپ نے دی ہے, میں اسے پروپوزل سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں اس میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. پہلے یہ جو آپ نے بات کی ہے غیر ملکی یا جو بھی ہاتھ ہیں بیرونی مداخلت, دیکھیں جو چیز جب تک اس کی ڈائریکٹ ثبوت نہ ہو تو بندہ اگر میں کوئی ذمہ دار حیثیت میں بات کروں گا تو غلط ہوگا. میں اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غیر ملکی ہاتھ ہے یا نہیں ہے, دونوں باتیں نہیں کرنا, نہ کر رہا ہوں نہ ہاں کر رہا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ معلومات ظاہر ہے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, ان کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا, نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کروں. لیکن اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ ہو یا نہ ہو, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے ہی علاقے کے اپنے ہی پشتون پاکستانی مسلمان پر گولی چلاتے ہیں تو یار اس میں غیر ملکی ہاتھ ہو یا اپنا ہاتھ ہو آپ کا, آپ مجرم ہیں. آپ اللہ کے آگے بھی مجرم ہیں اور آپ اس قانون کے آگے بھی مجرم ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں یا بیرونی طرف سے سپورٹ کے نتیجے میں یہ کر رہا ہے تو بھی انتہائی مذموم حرکت کر رہا ہے, اور اگر اپنی ذاتی نفرت یا اپنی علاقائی تعصب یا قبائلی تعصب کی وجہ سے ایسی حرکت کر رہا ہے تو بھی انتہائی مذموم حرکت ہے اور قابل مذمت ہے. جہاں تک آپ کی تجویز کا تعلق ہے, جرگے کو ابھی ہم نے ٹائم دیا ہے, کل بھی ہماری بات ہوئی ہے, کل میرے پاس بھی ان کا ایک نمائندہ آیا تھا, میری اس سے میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کچھ جو ان کے بڑے ہیں رہنما ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے انہوں نے 1-2 دن کا وقفہ مانگا ہے فائنل بات پر, یہ جو اسلحے کی کا سرنڈر کرنا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آج واپس جرگہ جوائن کریں گے. کل بھی ان کے ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی, کمشنر صاحب کی بھی بات ہوئی, باقی جو ہمارے انتظامیہ کے ہیں اور میری بھی, تو ہم نے یہی ان کو کہا کہ آپ جلد سے جلد جوائن کریں, کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ بھی پھر سختی شروع کر دے گی. ایک سائڈ تیار ہے, دوسری سائڈ کو تحفظات ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے تحفظات ختم ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ ہوا تو پھر ہمیں یقیناً ایک ڈیڈ لائن دینی پڑے گی اور اس کے بعد ہم پھر ایکشن لیں گے. ہم نے ان کو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پہلے تو اسلحے کی حوالگی پر سرنڈر پہ راضی ہوں اور پھر ہمیں آپ ٹائم دیں کہ 5 دن 10 دن 1 ہفتہ کتنا آپ کو چاہیے تاکہ اس دوران آپ سرنڈر کریں. اگر اس دوران سرنڈر نہ ہوا تو پھر یقیناً کارروائی کے لیے ہمارے پاس پھر اختیار ہوگا.